السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چھٹا پارہ ہے سورہ النساء، اس کی آیت نمبر ہے 163۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 163 نمبر ہے سورہ نساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ وعلیکم السلام۔ سورہ نساء آیت نمبر 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہود سے مخاطب ہوتے ہوئے جو پچھلی آیات میں ارشاد فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی ہوئی کتاب نازل کیوں نہیں ہوئی جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی تھی، اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ان کا آئینہ دکھا کر بتایا کہ وہ جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کے احکامات تھے، ان کے ساتھ تم نے سلوک کیا وہ بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ جو نازل ہوا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو یہ کوئی نبوت کا کوئی نیا سلسلہ تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تو انبیاء رسول السلام آتے رہے، تمہاری قوم کے اندر آتے رہے، تم جانتے ہو ان کو، ان پر بھی کتابیں آئیں، تو انا بے شک ہم نے اوحینا وحی کی الیہ کا آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی کا مطلب ہے ایسا تیز ترین اور خفیہ اشارہ جو کرنے والا جانے یا جس کو کیا گیا وہ جانے، دوسرا کسی کو پتہ نہ چلے۔ وحی کی بڑی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی فطرت اور ایک ہے وحی نبوت اور رسالت۔ وحی فطرت اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو وحی کی طریقہ سکھا دیا، تو نے پھلوں اور پھولوں کا رس چوسنا ہے اور شہد کا چھتا بنانا ہے، تو انہیں اونچی جگہ پر وہ عمل کر رہی ہے۔ اسی طرح سے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی اس کو سکھانے والا نہیں، لیکن اللہ اس کو رونا سکھا دیتا ہے، یہ وحی فطرت ہے۔ مچھلی کو تیرنا، پرندے کو اڑنا، جی انڈے سے نکلے ہوئے ابھی ابھی تازے چوزے کو چوں چوں کرنا سکھا دیتا ہے، یہ وحی فطرت۔ ایک ہے وحی نبوت و رسالت، اس کے 3 طریقے ہیں۔ یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتا ہے،
وہ اپنے بندوں کو چنتا ہے، ان کے دل میں بات ڈالتا ہے، یا پھر فرشتہ بھیج کر ان کو بتاتا ہے، یا پھر خود ڈائریکٹ ان سے کلام کرتا ہے پردے کے پیچھے۔ یہ 3 طریقے وحی کے قرآن میں اللہ نے بیان کیے۔ فرمایا ہم نے وحی کی الہی کا آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کما جیسے اوحینا ہم نے وحی کی الی نوح علیہ السلام کی طرف۔ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے۔ سب سے پہلے نبی کون تھے؟ سیدنا آدم علیہ السلام، جو کیا تھے؟ ابو البشر، ساری انسانیت کے باپ تھے سیدنا آدم علیہ السلام۔ ان کی اولاد ہی ان کی امت تھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا ان کی اولاد ہی ان کی امت تھی۔ اللہ ہی جانتا ہے کتنی صدیوں تک ان کے اندر خیر موجود رہی۔ 163 نمبر آئے، کتنی صدیوں تک ان کے اندر خیر موجود رہی۔ اب ان کے بعد تذکرہ ملتا ہے ادریس علیہ السلام کا، نبیوں کی فہرست میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ قرآن فرقان حمید میں 25 نبی اور رسولوں کے نام آئے ہیں۔ کتنے؟ 25۔ باقیوں کے بارے میں جنرل طور پر بتا دیا کہ ہم نے ہر قوم میں ہدایت بتانے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے، لیکن نام لے کر جو بتایا وہ کتنے نبیوں کا؟ 25 نبیوں کا نام لے کر اللہ نے جانا۔ اب یہاں پر فرمایا کہ سب سے پہلے رسول کون تھے؟ سیدنا نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام نے کی قوم میں ہی سب سے پہلے شرک شروع ہوا۔ 5 بزرگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ فوت ہو گئے۔ لوگ ان کی قبروں کے پاس بیٹھے عقیدت کی وجہ سے کہ بڑے اچھے آدمی تھے۔ شیطان ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ان کے ذرا پتھر کے بت بنا کر سامنے رکھو، دیدار ہوتا رہے گا۔ اس طرح کی تصویریں لٹکا لیتے ہیں، چلو یاد تازہ رہے گی، دیکھ دیکھ کر یاد کرتے رہو گے۔ ایک نسل نے بت بنا کر صرف یادگیری کے لیے ان کو رکھا، اگلی نسل کو شیطان نے بتایا آخر یہ کو پہنچی سرکاریں ہیں تو تمہارے باپ دادا ان کو دیکھتے تھے، پوجا شروع کرا دی۔ تو پہلے قبر پرستی، اس کے بعد بت پرستی شروع ہو گئی۔ تو نوح علیہ السلام ہے اس قوم کے بعد۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے رسول تھے، وہ سب سے پہلے رسول تھے۔ نبی کا معنی خبر دینے والا، رسول کا معنی پہنچانے والا، پیغام بھیجنے والا، پہنچانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر لوگ امت تک پہنچانے والے، وہ ہے رسول۔ اچھا، رسول کا لفظ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن وہاں پر معنی قاصد کا، پیغام لے کر پہنچانا۔ لیکن رسول کی ذمہ داری امت کے استاد کی بھی ہوتی ہے، وہ سکھاتے بھی ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں، تزکیہ بھی کرتے ہیں، وہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی مغلوب بھی ہو جایا کرتا ہے، قرآن میں کتنی جگہ پر ہے قتلہم الانبیاء بغیر حق یقتلون النبیین بغیر الحق، ناحق قتل بھی ہو جاتا ہے، لیکن رسول غالب ہی آتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن فرقان حمید میں؟ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے فرض کر دیا، یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہی آئیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے۔ 163 نمبر ہے سورہ نساء۔ والنبیین، اور انبیاء علیہ السلام من بعد، ان کے بعد آئے۔ اب وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد کتنی صدیوں تک انبیاء آتے رہے، ان کے نام کا اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ وعلیکم السلام۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 2 رسول آئے جن کا نام آیا۔ ایک سیدنا ہود علیہ السلام قوم عاد کے پاس ہے۔ قوم عاد کہاں رہتی تھی؟ جہاں آج خلیجی ممالک ہیں نا، یہ سارے قوم عاد کے مسکن ہیں، ان کے علاقے۔ یہ سرسبز شاداب ہرے بھرے تھے، اللہ کا عذاب آیا، ریت کا طوفان آیا، یہ دب گئے سب نیچے، اب ریگستان ہے سارا۔ اچھا، اور دوسری رسول جو تھے وہ تھے سیدنا صالح علیہ السلام۔ یہ قوم سمود، یہ تبوک کے راستے میں، مدینہ سے تبوک جائیں تو وہاں راستے میں یہ علاقہ آتا ہے، العلا کے نام سے، وادی اصحاب الحجر بھی کہا گیا۔ قوم عاد کے 2 نام ہیں،
عاد اور احقاف والے. احقاف کہتے ہیں ریت کے ٹیلوں کو, یعنی ریت کے ٹیلوں والے. قوم سمود کے بھی دو نام ہیں, قوم سمود اور اصحاب الحجر, یعنی پہاڑوں والے, اور سمود قوم کا نام تھا. تو ان کے بعد پھر اللہ جانتا ہے کتنے نبی اور رسول ہیں, پھر کوئی ذکر نہیں ہے. جس کہتے ہیں ڈارک ایج, یعنی جس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے, کوئی پتہ ریکارڈ نہیں ہے. نوح علیہ السلام سے لے کر قوم عاد تک کوئی ریکارڈ نہیں, قوم سمود سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک درمیان کے عرصے کا کوئی پتہ نہیں. اللہ ہی جانتا ہے کتنا عرصہ گزرا, کچھ سینکڑوں سال گزرے یا ہزاروں گزرے, اللہ ہی جانتا ہے. پھر جو معروف ہوئی شخصیت وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. یہ کہاں رہتے تھے؟ عراق میں, جہاں آج کوفہ ہے. یہاں اس کے قریب جگہ تھی اور نام کا علاقہ تھا, یعنی وہاں پر رہتے. قوم بت پرست تھی. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آل میں, آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے نوح علیہ السلام کو رسول بنایا. نوح علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کن کو بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام. پھر ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہی نبوت و رسالت رہی, جس کی دو شاخیں تھیں, بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر, ان کے پاس بھی ہم نے وحی کی. وہ اسماعیل, یہ ان کے بیٹے تھے, بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام. وہ اسحاق, اور اسحاق علیہ السلام یہ ان کے دوسرے بیٹے تھے. اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ السلام علیہ میں سے تھے, مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. ان کے آگے 12 بیٹے پیدا ہوئے. ان 12 بیٹوں کی نسل میں سے عرب کے جتنے قبیلے ہیں, اور یہ بنی اسماعیل کہلائے. بنی اسماعیل میں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا, آخر میں آئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے سردار بن کر آئے. آگے اسحاق علیہ السلام سیدہ سارہ سلام علیہ جو بڑی بیوی تھی ابراہیم علیہ السلام کی, ان سے پیدا ہوئے. ان کے آگے بیٹا تھا وہ یعقوب علیہ السلام, یعنی یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. ان کے 12 بیٹے تھے, وہ 12 بیٹے بنی اسرائیل کہلائے. ان 12 بیٹوں میں ایک یوسف علیہ السلام بھی تھے. عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے وہ سب بنی اسرائیل میں سے آئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ یعقوب, اور یعقوب علیہ السلام, یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی وحی کی, اسماعیل علیہ السلام کی طرف بھی وحی کی, اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی طرف بھی وحی کی, والاسباط, اور ان کی اولاد کی طرف بھی وحی کی. ان کی اولاد میں جتنے پیغمبر آئے, یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد میں کون تھے؟ پھر یوسف علیہ السلام, ٹھیک ہے, نہیں وہ نبی اور رسول تھے, تو ان کی طرف بھی وحی کی. وعیسیٰ, اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی ہم نے وحی کی. وایوب, اور ایوب علیہ السلام, یعنی یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہیں, موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان. یونس, اور یونس علیہ السلام یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہیں. ہارون, اور ہارون علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے. یعنی سلیمان, اور سلیمان علیہ السلام یہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. وآتینا, اور ہم نے عطا کی داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب. داؤد علیہ السلام کو زبور جو کتاب دی تھی وہ بھی تو اللہ نے اتاری. باقی انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل کی اللہ تعالیٰ نے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی. تو جو رب ذوالجلال باقی پیغمبروں پر وحی نازل کرتا ہے, اس نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کیا ہے تو تم حیران ہو گئے ہو کہ یہ کیسے ہو گیا. فرمایا ورسولا, اور بہت سے رسول ایسے ہیں, قد تاکہ قصصناہم, ہم نے ان کا تذکرہ کیا, قصہ بیان کیا, علیہ کا آپ کے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, من قبل اس سے پہلے, یعنی ان سے پہلے کتنے انبیاء علیہ السلام اور رسول علیہ السلام جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے آپ کے سامنے, جس طرح کے 25 نبیوں کا تذکرہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت. ورسولا, اور بہت سے رسول ایسے ہیں, لم نقصصہم, نہیں ہم نے ان کا قصہ بیان کیا, علیہ کا آپ کے سامنے ہم نے تذکرہ ہی نہیں کیا, اللہ ہی جانتا ہے. اب کوئی شخص کہے جی کرشن مہاراج رسول تھے, ہاں جی, یا رام نبی تھے, یا اللہ اکبر اسی طرح سے کنفیوشس یا زرتشت یہ نبی تھے, نام لے کر کسی کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. جب اللہ نے نام نہیں لیا ان کا تو ہم کیوں نام لیں؟
بھائی یہ ایمان ہے کہ اللہ نے ہر علاقے میں، ملتان میں بھی ہو سکتا ہے کوئی نبی اور رسول آیا ہو، لیکن نام لے کر نہیں کہہ سکتے کہ فلاں تھا. جن کا نام لیا وہ گارنٹیڈ پکے، جن کا نام نہیں لیا ہاں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی تعلیمات میں توحید، رسالت، قیامت، اخلاقیات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور قربانی یہ ان میں ہے، چاہے شکلیں مسخ ہو گئی ہوں. اس کا مطلب ہے سمجھا جائے گا ان کے بعد بھی کوئی نبی اور رسول آیا تھا، شریعت لے کر آیا تھا، انہوں نے اس شریعت کو بگاڑ دیا. ہندوؤں میں روزہ بھی ہے، برت اس کو کہتے ہیں، برت کہتے ہیں. حج بھی ہے، اس کو درشن کہتے ہیں، یاترا کے لیے جاتے ہیں، لیکن شکلیں مسخ ہو چکی ہیں. ایشور کی کوئی مورتی انڈیا کے اندر نہیں ہے. ایشور پرمیشور وہ کہتے ہیں سارے دیوی دیوتاؤں سے بڑھ کر ایک ذات ہے جو سب سے بڑھ کر ہے، اس کی کوئی مورتی بت نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا ایک مسخ شدہ تصور ان میں بھی ہے. اس کا مطلب ہے ان کے اندر بھی پیغمبر آئے تھے لیکن انہوں نے ان کی تعلیمات کو مسخ کر دیا. اچھا تو اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وعلیکم السلام وکلم اللہ، اور کلام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام تکلیما، انہوں نے اللہ سے کلام کیا، اللہ نے ان سے کلام کیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ کلام کیا. الحمدللہ الحمدللہ یا بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے. آیت نمبر 165 شروع ہو رہی ہے. کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس سے کیا؟ ایک تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج والی رات کلام کیا. یہ دو اعزاز ہیں، دو پیغمبروں کو یہ اعزاز مل کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. اب اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر اللہ اکبر آواز تھی، آواز ہوگی تو سنا جائے گا نا، سنی گئی. قرآن اللہ کا کلام ہے، کیوں اس کو اللہ کا کلام کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اللہ نے کلام بھیجا جبریل علیہ السلام کو، جبریل علیہ السلام وہ کلام لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام بتا دیا، امت کو بتا دیا. تو یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کلام کے لیے تو پھر الفاظ ہو، پھر جناب آواز ہو، پھر یہ ہو وہ ہو. بات یہ کہ اللہ کا کلام بھی ایسے ہی ہے جس سے اس کے شایان شان ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل تو کوئی نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے کلام کیا معراج والی رات. فرمایا رسولاً، یہ رسول کیوں آئے تھے؟ یہ جتنے رسول تھے یہ کیوں آئے؟ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ مبشرین، خوشخبری دینے والے، و منذرین، ڈرانے والے بنا کر آئے تھے. ان کا کام تھا لوگوں کو خوشخبری دینا. کس چیز کی؟ کہ اللہ کے احکامات مانو گے، جو ہم پر شریعت نازل ہوئی اس کو تسلیم کرو گے، وہی کے مطابق چلو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا، جنت کی بشارت ہے. اور نہیں مانو گے تو رب ناراض ہوگا، جہنم بھیجے گا، سزا دے گا. تو جہنم سے ڈرانے والے بنا کر، تو خوشخبری بھی دینی ہے اور ڈرانا بھی ہے، دونوں کام. بشیرا و نذیرا، مبشرین و منذرین، پیغمبر آئے اس کام کے لیے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر پیغمبروں کے پاس اختیار ہو کن فیکون کا، کہتے ہیں نا آج وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کی زبان کون کی کنجی ہے. کون کی کنجی ہو تو ان کو ڈرانے کی ضرورت ہے، وہ تو کون کہتے ہیں سارے ایمان والے ہو جاتے. انبیاء رسول علیہ السلام کو بھی ڈرانے کی ضرورت نہیں تھی، نظر ڈال کر تقدیریں بدل دیتے، چوروں کو کتب بنا دیتے، دائیں طرف سلام پھیرتے قرآن کے حافظ بن جاتے، بائیں طرف پھیرتے قرآن نازل پڑا. لیکن ابو جہل پر بڑا زور لگایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مومن نہیں ہوا. قوم لوط کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے سفارش کی، اللہ نے تسلیم نہیں کی، ان کو اٹھا کر الٹا کر دیا قوم پوری کو. نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب آیا،
قوم غرق ہوئی، پیغمبر تو امت کے لیے شفیق ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں۔ پیغمبر کس لیے آتے ہیں؟ لوگ ایمان لائیں یا تباہ و برباد ہوں؟ کیوں جی؟ پیغمبر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایمان لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، میں تمہیں کمروں سے پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہوں، لیکن تم پھر کمرے چھڑا کر جہنم میں جاتے ہو۔ یعنی پیغمبر تو امت کے لیے شفقت کرتے ہیں تاکہ وہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تو نوح علیہ السلام اگر نظر ڈال کر تقدیریں بدلنے والی بات ہوتی تو قوم کو غرق ہونے دیتے، اپنا بیٹا نہ بچا سکے، ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوا۔ سورۃ ہود 12واں پارہ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا مطلب بجو بنا کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو فرمایا جہنم کی آگ کے 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ ابو لہب سگا چچا ہے، پڑوسی ہے، قریشی اور ہاشمی ہے، لیکن سیصلا نارا ذات لہب، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں گیا۔ بندہ اپنے کو تو بچاتا ہے نا۔ پھر ابو جہل وہ بھی رشتہ دار ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ یہ مبشرین و منذرین بن کر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اختیار میں ہدایت نہیں ہے۔ 70 قاری جن کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک ان قاتل قبیلوں کے بارے میں نام لے لے کر 5 نمازوں میں قنوت نازلہ میں ان کا نام لے کر بد دعا کرتے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد کر۔ 1 مہینہ مسلسل 5 نمازوں میں۔ 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، لیس لک من الامر من شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اختیار میں نہیں ہے، میری مرضی ان کو توبہ کی توفیق دے تو میری مرضی ان کو سزا دو۔ جن قبیلوں کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، وہ سارے قبیلے پکے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وہ خوشخبری دینے والے ڈرانے والے بنا کر آئے، لِأَلَّا تاکہ نہ یکون رہے للناس لوگوں کے لیے اللہ اللہ پر حجت بعد الرسل رسولوں کے آنے کے بعد۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ تاکہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں اللہ ہمیں تو کوئی سمجھانے والا آیا نہیں تھا۔ جس طرح کی حدیث شفاعت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ساری امتیں اکٹھی ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا آپ اپنی قوم کے پاس گئے تھے؟ جی اللہ میں گیا تھا۔ ان کی قوم سے پوچھا جائے گا یہ آپ کے پاس آئے تھے؟ جو ایمان والے تھے وہ تو کہیں گے، لیکن جو بے ایمان تھے وہ اللہ یہ آئے نہیں تھے، مکر جائیں تاکہ کام کچھ بن جائے، سہولت مل جائے، یہ آئے نہیں تھے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام فرمائیں گے آپ کی امت تو کہتی ہے یہ آئے نہیں تھے، آپ کہتے ہیں میں گیا ہوں، آپ کا کوئی گواہ بھی ہے؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گواہ ہے۔ اب وہ امت کہے گی نوح علیہ السلام کی اے اللہ وہ امت تو آئی سب سے آخر میں، وہ کیسے گواہ بن سکتی ہے؟ اچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمد سے پوچھیں گے ہاں تم گواہی دیتے ہو؟ نوح علیہ السلام اللہ بالکل گواہی دیتے ہیں، یہ اپنی قوم کے پاس گئے تھے، تم تو آئے تھے آخر میں تو کیسے گواہی دیتے ہو؟ اب یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے گی الہ العالمین تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، اس قرآن میں فرمایا نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے تھے، ہمارا ایمان ہے چاہے ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہم گواہی دیتے ہیں کہ واقعی گئے تھے۔ اب اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اللہ نوح علیہ السلام بھی سچ کہہ رہے ہیں، میری امت بھی سچ کہہ رہی ہے، واقعی یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بغیر تمام انبیاء کے بارے میں گواہی دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کئی لوگ مکر بھی جائیں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے پہلے حجت پوری کر دی تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس بات کرنے کا کوئی موقع نہ رہے، بہانہ نہ رہے کہ ہمیں تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں۔ فرمایا میں نے حجت، وہی آئی اس لیے، وہی کس لیے آئی ہے؟ سمجھانے کے لیے آئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ عزیزاً زبردست، حکیمہ حکمت والا، اللہ زبردست ہے، جنہوں نے بات نہیں مانی اللہ پھڑکانے پر قادر ہے۔
اس کے بعد تو ساری گواہیاں، شہادتیں، ثبوت موجود ہے، کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ زمین بولے گی، ہاتھ پیر بولیں گے، فنگر پرنٹ بھی ہے، ڈی این اے بھی ہے، اللہ اکبر، کیوں جی؟ کتنی گواہیاں، اعمال نامہ بھی سامنے ہوگا، عمل کرتا ہوا دکھا دوں گا، نیکی کر رہا تھا یا برائی کر رہا وہ دیکھ۔ تو جب عذاب بول پڑے، اتنی گواہیاں آ گئیں، پھر کہاں رہے گی مکرنے کی گنجائش؟ اللہ بڑا زبردست ہے، منوانا جانتا ہے، اور حکیمہ، اگر اس نے ابھی پکڑ نہیں کی تو حکمت والا ہے، مہلت دے رہا ہے، سوچنے سمجھنے سنبھلنے کا ٹائم دے رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یشہد، گواہی دیتا ہے، بما، ساتھ اس کے، جو انزلہ، اتارا، الیک، آپ کی طرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انزلہ، اس کو اتارا، بعلمی، اپنے علم کے ساتھ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیر مسلم آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی نہیں دیتے، نہ دیں، قرآن کو اللہ کی طرف سے نہیں مانتے، نہ مانیں، لیکن جب اللہ گواہی دیتا ہے جو آپ کی طرف اتارا گیا، اللہ نے اتارا، بات ختم۔ اللہ کی گواہی کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ پھر اس رب نے جو اتارا ہے، اب کوئی لوگ کہے وہ تو 6 صدی عیسوی کے لیے تھا، پرانے دور کے لیے تھا، اس دور میں تو یہ قرآن نہیں چل سکتا۔ فرمایا خبردار، انزلہ بعلمی، اس نے اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، اور اللہ عالم الغیب والشہادہ، قیامت تک کی باتیں جانتا ہے، بات کی بھی جانتا ہے۔ مجھے بتائیں، قرآن کے احکامات اتنے بیان ہوئے ہیں آپ کے سامنے، ان میں کوئی بات ایسی ہے جس پر عمل نہ ہو سکتا ہو، جو اس دور میں نہ چل سکتا ہو؟ تو فرمایا میں نے اپنے علم کے ساتھ اتارا۔ آپ کے قانون بنتے ہیں، آئین بنتے ہیں، ان میں ترمیمیں ہوتی ہیں، کتنی ترمیمیں ہو چکی ہیں اب تک ہمارے آئین میں؟ 22 ہو چکے ہیں، 22-24 ترمیمیں ہو چکے ہیں، یعنی 24 غلطیاں مان چکے ہیں ہم، کہ اس میں جو ہم نے بنایا تھا، اتنا تھنک ٹینک بیٹھے، بڑے بڑے قانون دان دماغ بیٹھے، اور انہوں نے محنت کی، اور کتنے 47 میں پاکستان بنا، 73 میں آئین بنا، 47 کے درمیان 73 تک بغیر آئین کے چلتا رہا پاکستان، کوئی قانون، کوئی آئین نہیں تھا۔ پہلا دستور آئین تیار ہوا کب؟ 1973 میں، جو متفق آئین تھا۔ تو اب اس میں بھی 24 غلطیاں پکڑی گئیں کہ نہیں، اور آگے پتہ نہیں کتنی ہوں گی۔ تو سعودی عرب نے ٹھیک نہیں کیا، اقوام متحدہ کی ممبرشپ کے لیے جب اس نے اپنا آئین بھیجا، اس نے قرآن مجید بھیج دیا، اس نے کہا یہ قرآن ہمارا آئین ہے، یہ ہمارا دستور ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے والملائکۃ، اللہ کی گواہی کے بعد پھر فرشتے یشہدون، وہ بھی گواہ ہیں، جو فرشتے قرآن لے کر آئے، ان کو پتہ ہے نا کہ 7 آسمان کے اوپر سے آیا قرآن، تو جہاں جہاں راستے سے آیا، فرشتوں کے علم میں نہیں تھا، تو فرشتے گواہی دیتے ہیں واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ کی شہیدہ، گواہی، اللہ کی گواہی کا، فرشتے گواہی نہ بھی ہوتے، فرشتوں کی گواہی، اللہ کی گواہی کا۔ اور فرشتے کتنے ہیں؟ آسمان کی لمبائی چوڑائی کا انسان ابھی تک جائزہ نہیں لے سکا، اور ایک نہیں 7 آسمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج رات میں نے آسمانوں پر کوئی 4 انگل جتنی جگہ ایسی نہیں دیکھی جو فرشتوں سے خالی ہو، اور ابھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور عرش نے آسمان زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے، اب ان کا کتنا سائز ہوگا؟ پھر اللہ کے عرش کا طواف کرنے والے فرشتے، ہاں وہ فرشتے بھی ہیں، آفینا حول العرش، اللہ کے عرش کا۔ اب جو عرش آسمان زمین پر حاوی ہے، اس کے ارد گرد فرشتے کتنی تعداد میں ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیت اللہ کی سیدھ میں 6 آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے، بیت المعمور، بھرا ہوا گھر، 70,000 فرشتے ایک وقت میں عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، وہ فارغ اور جاتے ہیں تو دوسرے 70,000 آ جاتے ہیں۔
جو 70,000 کا ایک گروہ فارغ ہو کر جاتا ہے قیامت تک دوبارہ نمبر نہیں آتا اس کا. وہ فرشتے گواہی دے رہے ہیں یہ قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہے, یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے رسول ہے, جبکہ گواہی اللہ کی کافی ہے, اکیلے خالق کائنات کی گواہی کافی ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا, انکار کیا وحی کو ماننے سے. اچھا انکار کیا, چلو خود نہیں مانتے نہ مانو, لیکن وصدوا اور روکا عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے, دوسروں کو بھی روکا. اوے تجھے کیا ہو گیا, تو اچھا بھلا تھا, تو بھی ان کے ساتھ مل گیا, تو بھی یہ عقیدہ رکھنے لگ گیا. ایک خود خراب ہوئے دوسروں کو بھی خراب کر رہے ہیں. قد تحقیق ذلوا یہ بھٹک گئے, ضلالم بعیدا گمراہی میں دور نکل گئے. نہ کھیت سوں نہ کھیلنڈے سوں, نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا حال کیا ہے, گمراہی میں دور تک نکل گئے, نہ خود ہدایت پر آئے نہ دوسروں کو ہدایت پر آنے دیتے ہیں. ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا, وظلموا اور ظلم کیا, لم یکن اللہ ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ لیغفر لہم کہ ان کو بخش دے, اللہ نہیں بخشے گا ان کو, بلا اور نہ لیہدیہم ان کو راہ دکھائے گا, طریقہ کوئی سیدھی راہ, طریق کہتے ہیں راستے کو, اللہ ان کو کوئی راہ نہیں دکھا. ہاں الا مگر طریقہ جہنم, جہنم کی راہ دکھائے گا. خالدین ہمیشہ رہیں گے, فیہا اس میں, ابدا ابد الاباد تک, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وکان اور ہے ذالک یہ کام اللہ اللہ پر یسیرا بڑا آسان ہے اللہ تعالیٰ پر یہ کام. تو یہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا انکار کر دیا, انکار کی کئی شکلیں ہیں. ایک تو ہے کہ اللہ اس کے رسولوں کو مانتا ہی نہیں, ایک یہ ہے کہ اللہ کو مانتا ہے رسولوں کو نہیں مانتا, اس دن وضاحت کی تھی. تیسرا یہ ہے کہ اللہ کو مانتا ہے رسولوں کو مانتا ہے لیکن اپنی مرضی کا رسول مانتا ہے, یہ مانوں گا یہ نہیں مانوں گا. کتنے ہو گئے؟ چوتھا یہ ہے کہ اللہ کو مانتا ہوں اس کے رسول کو مانتا ہوں لیکن اب ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے پہنچا دی, اس کے بعد اب ہماری مرضی ہے ہم اس کو کون سی قانونی شکل دیں. اس کو تو پینڈنگ کر دو, یہ تو اب اس دور میں نہیں چل سکتا, یہ شک بھی ختم کر دو, دنیا کیا کہے گی, یہ ممکن نہیں ہے, سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے جی, منشیات کا کاروبار آخر حکومت کو آمدنی ہوتی ہے, محکمے کو آخر آمدنی ہوتی ہے, ٹیکس ملتے ہیں. 11,000 جاری کیے ہیں شراب کے 3 مہینے میں 11,000 لسان, 28 لاکھ کا آمدنی ہوئی, 28 لاکھ آمدنی ہے لسانس دینے کی. ٹھیک ہے نا, اللہ اکبر. شرک کے اڈے, محکمہ اوقاف کے اندر ان کی بھی تو آمدنی ہوتی ہے. سین میں نیٹ کلب, جوئے کے اڈے, آمدنی ہو رہی ہے. بدکاری کے اڈے, آمدنی ہو رہی ہے. تو لائسنس ملتا ہے کن کو, سیکس ورکر کو, کہ آپ حکومت سے پاس کریں, آپ کو کارڈ ملے گا, اس کی فیس دیں, آپ بے شک جسم فروشی کا کام کر سکتے ہیں. تو مقصد کیا ہے, یہ آمدنی کے ذرائع. اللہ اکبر. تو بات ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دین نازل کیا, اس دین میں یہ مانیں گے یہ نہیں مانیں گے, اور یہ تو اب چل ہی نہیں سکتا, اس طرح سے کر کے اس کو پینڈنگ کر دیا اور اپنی بات چلانی شروع کر دی, اپنے قانون بنا لیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو نازل کیا وہ کہاں گیا, اس کو رکھا ثواب کے لیے. اسمبلی کی کارروائی کا آغاز تلاوت کلام پاک سے. ٹھیک ہے جی, VCR کی دکان بنائی, میں نے خود دیکھا, نئی دکان بنائی VCR کی ایک آدمی نے, اور مسجد سے آدمی بلا کر لایا, قرآن مجید کا ختم پڑھوانا ہے. دیکھا ہے نا, اکثر ایسے کہ اللہ کے پاک نام سے صبح کو ویگن کا ڈرائیور یا ہوٹل والا یا بس کا ڈرائیور سب سے پہلے قرآن کی تلاوت لگائے گا, پھر شرکیہ قوالی لگائے گا,
پھر سارا دن انڈیا کے گانے، یعنی اللہ کے پاک نام سے گانے شروع کرنے، یعنی اللہ کے دین کو تو رکھ دیا اس کام کے لیے بس۔ قرآن ہے مردوں کو بلٹی کرنے کے لیے، ختم و شبینوں کے لیے، جن بھوت بھگانے کے لیے، قسمیں کھانے کے لیے، تعویذ لکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یا بیٹی کو جہیز میں دیں گے، اس نے بھی جا کے سنبھال کے رکھ دیا بس۔ ہاں یہ خیال رکھنا جب بیٹی کی ڈولی دینی ہے تو قرآن کے سائے میں دینی ہے، اور قرآن کے سائے میں زندگی گزاری اس نے۔ بھائی نمازی قبر میں اترو، میت کو اتارو۔ میت نماز پڑھتی تھی؟ قرآن کے آبے نیچے اترو، اس نے قرآن پڑھا تھا؟ نہیں۔ جو اولاد ہمارے کہنے پر مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتی، اللہ اکبر، وہ ہمارے مرنے کے بعد دعا کرے گی؟ جو زندہ باپ کو دوائی دینے کو تیار نہیں ہے تو مرنے کے بعد امید لگائے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے صدقے خیرات کرنے ہمارے لیے، ہماری طرف سے۔ خود عمل کریں، جو کر رہا ہے کریں، دوسروں پر نہ رہیں۔ جس طرح کے چوکیدار رات کو آتا تھا نا، بھائیو جاگتے رہو اور مجھ پہ نہ رہو، جاگتے رہنا مجھ پہ نہ رہنا، خود جاگتے رہو۔ تیرا فائدہ کیا ہے؟ پھر میرا کام ہے جگانا، میں جگانے کی فیس لیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو دین نازل کیا اس سے انکار کرنا کتنی بڑی بدبختی، بدقسمتی ہے۔ کیا فرمایا قرآن میں؟ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جنہوں نے ہماری ذکر سے، قرآن ذکر ہے نا، نماز ذکر ہے، ذکر سے منہ موڑا ان کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ ہو گئی ہے تنگ کہ نہیں؟ صبح کی نماز میں دیکھ لیں کتنے آدمی ہوتے ہیں، اور جمعے میں کتنے ہوتے ہیں، اور رمضان میں افطاری اور سحری کے صبح کی نماز میں کتنے ہوتے ہیں؟ صبح اور مغرب۔ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کو غیر ملکوں سے آئے ہیں، انہی علاقوں کے ہیں نا۔ یہ ہے کہ دیکھ لیں اکبر کیا اہمیت رہے گی نماز کی، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جتنا بڑا افسر ہے شیراز صاحب، اس پہ ٹائم لینا مشکل ہے کہ نہیں؟ آپ آئی جی صاحب سے ٹائم لے کر دیکھیں ذرا کہ ملاقات کا ٹائم دے ذرا، تھانے میں ایس ایچ او نہیں ملے گا آپ کو۔ آج میٹنگ پر گئے ہیں، آج راؤنڈ پر گئے ہیں، آج فلاں، اچھا ابھی بیٹھو، ابھی ایس پی صاحب آ جائیں گے، ڈی ایس پی صاحب ابھی آ جائیں گے۔ تو صدر اور وزیر اعظم سے ٹائم لینا آسان ہے؟ پوری کائنات کا شہنشاہ اللہ رب العالمین دن میں 5 دفعہ ملاقات کا ٹائم دے رہا ہے۔ کیا تیرا کیا مسئلہ ہے؟ بیان کر مجھے۔ پرسنل ٹائم لینے تو آج تہجد کے وقت آ کر اپنا دکھڑا کھول کے سنا۔ جو کچھ کر نہیں سکتے ان کو سناتا پھر رہا ہے، جو رب جو تیری سننے کو تیار نہیں ان کے پیچھے بھاگتا پھر رہا ہے، اسی نے سنا ہے میری گال تیرا۔ وہ ایک دفعہ سنے گا، دوسری دفعہ دور سے وہ کنی موڑ کے چلا جائے گا۔ ہاں یار پتہ ہے کتنی دفعہ سنی ہے تیری بات، مجھے پتہ ہے تیرے مسئلے کا، اچھا میں کوشش کروں گا۔ اللہ فرماتے دن میں 5 دفعہ مجھے سنا، اور ہم کہتے ہیں اچھا ابھی اٹھتے ہیں، ابھی جاتے ہیں، ابھی کرتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، ظلم کیا، انہوں نے اپنا ہی گھاٹا کیا، ان کو اللہ نہیں بخشے، ان کو راہ نہیں دکھائے گا۔ ہاں طریقہ جہنم کی راہ دکھائے گا جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا عبدالآباد تک، وکان ذالک، اور ہے یہ کام اللہ پر یسیرا، بڑا آسان۔ کیا؟ ان کی افرادی قوت اور اکنامک پاور اور مین پاور اور جناب ٹیکنالوجی کے باوجود اللہ ان کو جہنم کی راہ دکھانے پر قادر ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ جناب ہماری یہ طاقت، ہماری یہ طاقت۔ جب بتایا نا جہنم کے اندر 19 نگران فرشتے ہیں۔ مکہ کے اندر ایک پہلوان تھا، کلدا اس کا نام تھا، وہ کہنے لگا مکہ والوں سے مذاق کر کے، اے مکہ والوں اتنی تعداد ہے تمہاری، جہنم میں صرف 19 فرشتے ہیں، 17 کو میں اکیلا کافی ہوں، 2 کو تم سنبھال لینا۔
یہ مذاق اڑاتے تھے. تو فرمایا کوئی بات نہیں، یعنی جہنم کی راہ پہنچانا ہمارے لیے آسان ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اب ساری انسانیت کو خطاب کیا، جس میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سب ہیں، کیونکہ یہ ساری آیات یہود کے پس منظر میں تھی. اے لوگو، قد تحقیق جاءکم، آ گیا تمہارے پاس الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق، حق لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. اپنی طور پر تو ہر کو کہتا میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، یہ نہ حق ہے اور میں حق پر ہوں. پر میں حق پر کون ہے؟ تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حق تو وہی ہے جو رب کی طرف سے ہے، حق وہی ہے جو رب کی طرف سے ہے. فآمنوا، پس ایمان لاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. جو تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں، کون حق؟ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. کوئی یہودی رہ کر گئے، عیسائی رہ کر گئے، ہندو رہ کر گئے، میں نیکیاں کر کے جنت چلا جاؤں، نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. دوسری جگہ فرمایا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے سوا کوئی دین لے کر آئے گا اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اور کیوں؟ ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین اسلام اللہ نے پسند کر دیا. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کوئی یہودی عیسائی میرے اعلان نبوت کے بعد مجھ پر ایمان لائے بغیر مر گیا، جہنم میں جائے گا، جنت حرام ہے اس پر. اب وہ جو لوگ کہتے ہیں جی وہ بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک، نہیں. کون ٹھیک؟ جو رب کی طرف سے حق لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف وہ حق ہیں. اب لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ مجتہد سے خطا و ثواب کا امکان ہے. فقہ کی کتابوں میں، اصول فقہ میں کیا لکھا ہے؟ مجتہد سے خطا و ثواب کا. مجتہد کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. اگر غلط ہوا اس کا اجتہاد تو اس کو 1 اجر ملے گا، تو اس نے کوشش تو کی ہے، اور اگر صحیح ہوا تو 2 اجر ملے گا. سنیے یہ بات کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. امام ابو مالک رحمۃ اللہ کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. تو جب غلط کا بھی چانس ہے، صحیح کا بھی چانس ہے، تو کام کچا پکا ہو گیا نا. پاسپورٹ کے بارے میں شک پڑ جائے، 2 نمبر ہیں، لیں گے آپ؟ شناختی کارڈ شک پڑ جائے، 2 نمبر ہیں، کاغذات 2 نمبر ہیں، ڈاکومنٹس ڈومیسائل 2 نمبر ہیں، لیں گے آپ؟ ٹکٹ کے بارے میں شک پڑ جائے، 2 نمبر ویزا ہے، ٹکٹ 2 نمبر ہے، لیں گے آپ؟ دونوں کے جب مانتے ہیں کہ ان کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، تو پھر ان کے پیچھے چلنے کا فائدہ. تو پھر آپ کہیں گے جی کن کے پیچھے چلیں گے؟ ہاں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا کرتے تھے دنیا میں یہ وہ شخصیت ہے جن کی ہر بات درست ہے، کیونکہ اللہ نے گواہی گارنٹی دی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اللہ کی وحی کے بغیر بولتے نہیں ہیں. تو پکا کام کیوں نہ کرے جن کی ہر بات گارنٹیڈ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو تمہارے پاس رسول آ گیا حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ. وَإِن تکفروا، لیکن اگر انکار کرو گے، نہیں مانو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے حق کو نہیں مانو گے، تو فإنَّ، بے شک، للہ، اللہ ہی کا، ما جو فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، زمین میں ہے. آسمان زمین سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور وہ کیا ہے؟ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ علیماً، جاننے والا، حکیمہ، حکمت والا. وہ جانتا ہے کون کون میری مان رہا ہے، کون کون نہیں مان رہا. اب یہ جو بات بیان کی، اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جتنے انسان جنات گزر گئے، موجود ہیں، پیدا ہوں گے، ان سب کا دل ایک بدبخت شخص کے دل کی طرح ہو جائے، سب کافر ہو جائیں، اس کا مطلب ہے تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے. جتنے انسان گزر گئے پیدا ہو کر اور
جنات گزر گئے، جتنے موجود ہیں روح زمین پر انسان جنات جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے، ان سب کا دل ایک متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائے، یعنی سب مومن ہو جائیں۔ ان سب کا مومن ہو جانا اللہ کے شرط میں ذرا برابر اضافہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کو رب مانے تب بھی رب ہے، نہ مانے تب بھی رب ہے۔ تو مانو گے تو خیر اللہ کم، تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں اس میں، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہے۔ لیکن اگر انکار کرو گے تو آسمان زمین کا مالک اللہ ہے، تمہارے انکار کرنے سے کیا ہوگا؟ جہاں کتے اور خنزیر پال رہے ہیں میری زمین کے اوپر، تم بھی کھا لو گے تو رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سے دعا اللہ سننے میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب